ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 24۔ سیدھی صاف سڑک پہ اس کی گاڑی فل سپیڈ سے دوڑ رہی تھی۔ ہانیہ نے چور نظروں سے اسٹیئرنگ پہ سختی سے جمے اس کے مضبوط بازوؤں کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر سرسری سی نظر ڈالی جس کے چہرے پر بھی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ زیادہ دیر اسے خاموش نہیں بیٹھا گیا تو اسے مخاطب کر ہی لیا۔ آدھا ایک گھنٹہ لگے گا، خلاف توقع اس نے خاص سے آرام سے جواب دیا تھا۔ ہانیہ کے لیے تو یہی بہت تھا کہ چلو، اس کا غصہ تو ختم ہوا۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صفوان، وہ جلدی سے اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی، آپ کی یہ گاڑی مجھے بہت پسند آئی، خاص طور پہ اس کا کلر، اتنا یونیک کلر میں نے کسی گاڑی کا نہیں دیکھا۔ ویسے میری بھی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی اسی ماڈل کی گاڑی لوں، لیکن ڈیڈی ہمیشہ مجھے ٹال دیتے ہیں، حالانکہ یہ اتنی ایکسپینسو بھی نہیں ہے، یہ تو ڈیڈی کی رینج میں ہے، اس کے باوجود وہ مجھے نہیں دلاتے۔ مے بی وہ مجھے میری برتھ ڈے پہ سرپرائز کے طور پہ دینا چاہتے ہوں، یا پھر ان کا ارادہ ہی نہ مجھے یہ دلانے کا۔ لیکن خیر، آپ بتائیے، جب کبھی بھی میں ایسی گاڑی لوں گی تو اس کا کیا کلر ہونا چاہیے؟ کیا میں سیم آپ کی گاڑی جیسا کلر لے سکتی ہوں؟ آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے نا؟ ہتھیلی میں چہرہ گرائے وہ اسے دیکھتی ہوئی معصومیت سے پٹر پٹر بولتی جا رہی تھی، یہ جانے سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی آواز صفوان کی حواس جھنجھوڑ گئی تھی۔ ارے میں بھی نہ پاگل ہوں جو آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ تو اتنے ڈیسنٹ سے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو بالکل برا نہیں لگے گا، لیکن کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے؟ میرا مطلب کہ اور گاڑیوں کی طرح تو نہیں ہے نا کہ 1-2 مہینے چل کر ہی خراب ہونے شروع ہو جائے۔ سچ پوچھے تو مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے جب آئے دن کوئی نہ کوئی فالٹ نکلنا آئے۔ ویسے ایک انف ہانیہ، صفوان کی دھاڑ پر اس کی زبان کو بریک لگے تھے۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ وہ حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے خوفزدگی سے دل پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو میں یہیں اتار کر چلا جاؤں گا تمہیں۔ پیار سے سمجھاؤ تو سمجھ نہیں آتا کیا؟ کم از کم میرے ساتھ ہوتے ہوئے تم اپنی زبان بند رکھا کرو۔ غصے سے اسے گھورتے ہوئے وہ ڈانٹ رہا تھا جس نے اپنا رخ اس کی طرف سے موڑ کر جلدی سے کھڑکی کی طرف کر لیا تھا، کانوں میں بھی سختی سے انگلیاں ٹھونس لی تھی۔ ایڈیٹ! ایک تیز نظر اس پہ ڈال کر وہ پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا اس کی بڑھائی گئی پانی کی بوتل کو دیکھ کر۔ سوری اب نہیں بولوں گی، لیکن آپ ایسے غصہ مت کیا کریں، میرا دل بہت تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ صفوان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہے تو کیا کہے۔ اتنی معصوم سی نظر آنے والی اس چابی والی گڑیا نے اسے تپا کے رکھ دیا تھا۔ گہری سانس پھیرتے ہوئے اس نے بامشکل اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی تھی۔ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ اتنا مت بولا کریں، ایٹ لیسٹ میرے سامنے تو خاموش ہی رہا کریں، کیوں نہیں سنتی آپ میری بات؟ وہ تکان زدہ سا بولا۔ میں اتنا تو نہیں بولتی ڈاکٹر۔ لیئرز میں کٹے بالوں کی لٹ گال پہ جھولنے لگی تو جلدی سے اسے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے جواب دیا۔ آپ یقین کریں میں بہت کوشش کرتی ہوں خاموش رہنے کی، کئی بار تو میں نے خود سے پرومس بھی کیا ہے کہ بس ہانیہ، اب چاہے یہ دنیا تمہاری منتیں تر لے کر لے، تمہاری آواز سننے کو ترس ترس کر مر جائے، لیکن اب ایک لفظ نہیں بولنا۔ لیکن میں اس میں بھی ناکام ہو گئی، پتہ نہیں کیوں مجھ سے خاموش نہیں رہا جاتا۔ پانی کے جو 2 گھونٹ اس کے حلق میں اترے تھے وہ اسے زہر کی مانند لگ رہے تھے۔ بوتل کو ڈیش بورڈ پہ پھینکتے ہوئے اس نے کاٹدار نظروں سے ہانیہ کو دیکھا جس نے گڑبڑاتے ہوئے زبان دانتوں تلے دبا کر پھر سے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اب نہیں بولنا ہانیہ، خدا کے لیے چپ رہنا۔ وہ سختی سے خود کو بولنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زندگی کا بقیہ حصہ پشاور میں گزارنے کا فیصلہ ہے کیا؟ حماس نے اس کے 2 سوٹ کیس اور ہینڈ کیری کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ وہ گاڑی کی ڈگی میں رکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں ہے نا کتنے دن لگیں گے وہاں، اسی لیے تو میں اپنی ساری تیاری کر کے آیا ہوں۔ بیگز رکھ کر اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ سیکھ لو اس سے کچھ، حماس نے ان دونوں کو شرم دلانی چاہی۔ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بھی اسی سے کام چلا لیں گے، ویسے بھی اپنا سائز تو ایک ہی ہے۔ اوئے مشر، وہ اپنے ریڈ والے شوز ساتھ لایا نا جو تیرے بھائی نے کینیڈا سے بھیجے تھے؟ سمیر نے یاد آنے پر بے صبری سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو میں پہن کر آیا ہوں، بشر نے اطمینان سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ چل ٹھیک ہے، وہاں پہنچ کر مجھے دے دینا۔ حماس نے ان تینوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جو ایسے بات کرے تھے جیسے سچ مچ اس کی بارات ہی لے کر جا رہے ہوں۔ سفر تقریباً ختم ہونے والا تھا جب ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے اس پہ نظر ڈالی جو ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہوئے دوسرے میں فون پکڑے کچھ ٹائپ بھی کر رہا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ہچکچاتے ہوئے اس نے صفوان سے پوچھا جس نے فوراً نظریں اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا تھا۔ اگر آپ مائنڈ کریں گے تو نہیں پوچھوں گی، اس کو حیرت زدہ سا خود کو تکتا پاتے ہوئے اس نے جلدی سے گڑبڑا کر کہا۔ میں کروں گا مائنڈ، اور بہت زیادہ کروں گا، ہو سکتا ہے میں تمہیں گاڑی سے اٹھا کر باہر بھی پھینک دوں۔ سارا لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے صفوان نے چباتے ہوئے کہا۔ آرام سے،
پیار سے ڈانٹ سے ہر طرح سے اسے سمجھا کے دیکھ لیا تھا، لیکن مجال ہے اس پہ کسی بات کا کوئی اثر ہو جائے۔ ٹھیک ہے پھر میں نہیں پوچھوں گی، اس نے جلدی سے کہتے ہوئے ہیڈ فونز کانوں میں ٹھونس لیے تھے۔ صفان کو اپنے گناہوں کی سزا ہی لگ رہی تھی۔ وہ جس قدر خاموش پسند تھا یہ لڑکی، اس کی طبیعت کے اتنا ہی برعکس نکلی تھی۔ رات کی سیاہی اب دن کی نوخیز روشنی میں ڈھلنے لگی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح سے طلوع نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی کرنوں نے ہر سو اپنا ڈیرا جمانا شروع کر دیا تھا۔ کل رات سے وہ مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا۔ سمیر اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، جبکہ وہ دونوں بیڈ سیٹ پہ محو خواب تھے۔ میری زبان کی نہ صحیح، لیکن میرے ان جڑے ہوئے ہاتھوں کی ہی لاج رکھ لے میرے بھائی۔ روک دے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی، مجھے تو لگتا ہے تھوڑی دیر اور میں یہاں بیٹھا رہا تو زندگی بھر پھر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہوں گا۔ وہ اتنی دیر سے بیٹھے اب عاجز آ گیا تھا۔ 10 بار حماس کو گاڑی کسی ڈھابے یا ہوٹل پہ روکنے کو کہا، جو سختی سے منع کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کو راضی نہیں تھا۔ رت جگی کی سرخی اور ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے تھکان کے اثرات اس کے چہرے پر بھی جھلک رہے تھے، لیکن دل کو جس بے چینی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا وہ اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ لوگ ابھی ہائی وے پہ موجود تھے، جبھی پھر سمیر کی بار بار اصرار پر اسے وہاں موجود ایک چھوٹے سے ڈھابے پہ گاڑی روکنی پڑی، ورنہ وہ تو اس قدر بیزار آ چکا تھا کہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کھڑکی میں سے چھلانگ لگا کر باہر نکل جاتا۔ کیا ہوا، پہنچ گئے پشاور؟ گاڑی رکنے کے باعث وہاں کے ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ ہاں پہنچ گئے، جلدی تیار ہو جاؤ، قاضی صاحب بس نکاح پڑھوانے ہی لگے۔ جہاں اس نے سیٹ بیلٹ ہٹاتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا، وہیں حماس نے بھی ایک تیز گھوری سے اس کو نوازا۔ نکاح ہو رہا ہے؟ فام کی آنکھیں بھی پٹ سے کھلی تھیں، دوسرے لمحے وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ ہائی وے پہ نکاح ہو رہا ہے؟ کھڑکی سے جھانک کر باہر کا منظر دیکھتے ہوئے وہ چنبے سے بولا۔ ابھی نہیں پہنچے پشاور، نکلو باہر، بیزاری سے کہتے ہوئے حماس گوگلز آنکھوں پہ چڑھاتے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ تازہ ہوا میں ایک گہری سانس بھر کر اس نے اپنے منتشر اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ چھوٹے جو بھی تیری دکان میں موجود ہے سب لیا، اور ساتھ میں دودھ پتی چائے بھی۔ دھم سے چارپائی پہ لیٹتے ہوئے اس نے ہاتھ کا تکیہ سا بنا کر سر کے نیچے رکھتے ہوئے اس بچے کو ہدایت دی۔ ہم فاقے کر کے مر گئے ہیں یا آج کل ہم نے کچھ کھانے پینے سے توبہ کی ہوئی ہے؟ صرف اپنے لیے آرڈر دینے پر فہام نے تن سے کہتے ہوئے اسے گھورا۔ وہ دونوں بھی ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھو کر آئے تھے۔ چھوٹے 3 کپ چائے اور لیا، اس نے وہیں سے تیز آواز لگا کر کہا۔ وہ کہ صبح کا وقت تھا، لیکن ہائی وے کا ماحول معمول کے مطابق ہی تھا۔ قریبی 3-4 پیسنجر بسیں اور گاڑی وغیرہ کھڑی تھیں۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی ذاتی گاڑیوں میں تھے، کچھ لوگ کھانے پینے کی اشیاء بڑی سی ٹرے میں سجائے ہاتھوں اور سر پہ رکھے گھوم رہے تھے۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ اگر سپوز ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے پٹھانے کی شادی کسی اور سے ہو گئی تو؟ چارپائی پہ آلتی پالتی مارے بیٹھے مشر نے پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے آخر جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ تو کیا ہوا، ہم چھوارے کھا کر واپس آ جائیں گے، اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ سمیر نے شانے اچکا کر کہا۔ مطلب کتنی دور جا کر ہم صرف چھوارے کھا کر ہی واپس آ جائیں گے؟ نہیں یار، پشاور گھومنے کے لیے تو رک ہی سکتے ہیں وہاں 2-4 دن۔ فہم کی اس بات پر اعتراض کرتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا۔ تو کیا بولتا ہے، اگر اس کی شادی ہوگی تو پھر آگے کا کیا پلان ہے؟ مشر نے لگے ہاتھوں حماس سے بھی پوچھ لیا، جو اسٹول پر چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ پھر میں اس کے بھائیوں کو بولوں گا کہ ان تینوں کو جنگل میں لے جا کر درخت سے باندھ کر ان کا شکار کر لو، ورنہ میں ضرور کسی کی کلاشن کوف چھین کر ان پر آزما لوں گا۔ واہ بھائی واہ، ایک تو قربانی کا بکرا بن کر مفت میں مرنے کے لیے تیرے ساتھ جا رہے ہیں، اور تو ہمارے لیے ایسی بات کرے گا؟ شرم آ رہی ہے مجھے تیری دوستی پر۔ سمیر کو گہرا صدمہ لگا تھا اس کی بات پر، جب ہی گھور کر بولا۔ تو اسی شرم میں ڈوب مر۔ فہام نے چائے کے ساتھ کیک رس کھاتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ کیوں دل پہ لے رہا یار، بچے کو محبوبہ کی جدائی کا روگ لگا ہوا ہے، سمجھنے کی کوشش کر۔ مشر نے خاصی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سمیر کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ چھوٹا سا گاؤں بے حد خوبصورت تھا، جہاں چاروں طرف موجود ہریالی آنکھوں کو کافی بھلی لگ رہی تھی۔ جس جگہ کیمپ لگائے گئے تھے، صفا نے وہاں سے تھوڑی دور ایک گاڑی پارک کی تھی۔ پھر اس کے اترنے سے پہلے ہی ہانیہ تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر کر وہاں بیٹھ چکی تھی۔ صفان بھی سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل آیا۔ ان لوگوں نے چیک اپ شروع بھی کر دیا تھا، جب ہی وارث ایک پیشنٹ کو ہدایتیں دیتا ہوا ان کی طرف آیا۔ اور سنائیے ڈاکٹر صاحب، کیسا گزرا سفر؟ آتے ہوئے اس نے ہانیہ کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یقیناً پھر اسے ڈانٹ پڑی ہوگی۔ مجھے سر درد کی ٹیبلٹ دے دو پہلے۔ چیئر پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے پیشانی مسلتے ہوئے تھکن سے کہا۔ کیا ہوا، آج ڈاکٹر ہانیہ کی اوور ڈوز ملی ہے کیا؟ وارث نے ہنستے ہوئے اسے ٹیبلٹ لا کر دی۔ کچھ مت پوچھ یار، نہ جانے کس قسم کی لڑکی ہے، باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں اس کی، پتہ نہیں کیسے نان سٹاپ اتنا بول لیتی ہے یہ۔ وہ سخت خار کھائے بیٹھا تھا اس سے، ابھی تک اسے اپنے ساتھ لانے کے فیصلے پہ پچھتا رہا تھا۔
آپ کی گاڑی کتنی اچھی ہے، اف کلر کتنا یونیک ہے اس کا، کیا میں اس کی جیسی گاڑی لے لوں؟ آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ چلیں آپ بتائیے، جب میں ایسی گاڑی لوں گی تو پھر کلر کیسا ہونا چاہیے؟ اف یار اف۔ منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتارتے ہوئے وہ تھوڑی دیر میں سے جھنجھلا کر خاموش ہو گیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتا میں اس نے کس قدر عاجز کر دیا مجھے۔ وارث تو اس کی حالت دیکھ کر ہی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ اب میں آگے نہیں بیٹھوں گا، خود تو تم لوگ آرام سے سو گئے اور مجھے اس فاسٹ اینڈ فیوریس کے ہیرو کے ساتھ بٹھا دیا۔ صرف 15 منٹ میں آرام کرنے کے بعد وہ لوگ پھر روانگی کے لیے نکلنے لگے تھے جب فہام اور مشر کو پھر سے پیسنجر سیٹ پر قبضہ کرتے دیکھ سمیر نے دہائی دی، جو پہلے بیٹھا سیٹ اس کی تقریباً نیم دراز ہوتی ہے۔ فہام نے اطمینان سے کہا، مشر تو بیٹھ جا آگے۔ سمیر نے اسے لجاجت سے کہا، میں ضرور تیری بات مان لیتا، لیکن فہام نے تیرے سے پہلے ریکویسٹ کی تھی میں اس کے ساتھ بیٹھوں، سو میری طرف سے تو معذرت۔ شائستگی سے انکار کرتے ہوئے وہ بھی چپاک سے بیٹھ چکا تھا۔ میں نے کب ریکویسٹ کی تھی تجھ سے، جھوٹے آدمی؟ فہام نے اسے گھور کر پوچھا، جو پھر سے سونے کی تیاری میں تھا۔ اتنا لمبا راستہ سو کر ہی گزارا جا سکتا تھا۔ چل آ جا۔ حماس مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے گاڑی کی طرف لے آیا۔ دیکھ لوں گا ان کمینوں کو میں۔ وہ کینہ تو اس نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا۔ ڈیڈ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ عمائزہ کے اچانک سے کہنے پر انہوں نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ اچانک سے پڑھنے کا خیال کیوں آ گیا؟ شادی ہوگی، اب گھر سنبھالو۔ ان کی بجائے انیسہ نے ہی کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ شادی ہو جائے گی تو مصروف ہو جاؤں گی، سو ذمہ داری ہوں گی، لیکن یہاں تو روز پہلے والی روٹین ہی ہے میری، میں بور ہو جاتی ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنے شوہر سے اجازت لے لیجیے، اگر وہ ہاں کر دیتے ہیں تو پھر لے لینا آگے ایڈمیشن۔ اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے زوار ملک نے اطمینان سے جواب دیا۔ ان سے کیوں پوچھوں؟ اس کے حیرت سے استفسار کرنے پر انیسہ نے اس کی عقل پہ ماتم کیا تھا۔ کیونکہ تم اب اس کی ذمہ داری ہو بیٹا، ہم سے زیادہ اس کا تم پر حق ہے، اسی لیے وہی کرو جو اسے پسند ہے۔ انیسہ نے رسان سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ پوچھیں ان سے، میں کہوں گی تو شاید منع کر دیں، لیکن آپ کو انکار نہیں کریں گے۔ عمائزہ نے لجاجت سے انیسہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ بھی لیونگ ایریا میں موجود کنان کے ساتھ شطرنج کی بساط سجائے بیٹھا تھا۔ بھائی سواش، عمائزہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ زوار ملک کے اچانک سے پوچھنے پر وہ جی بھر کے حیران ہوا تھا۔ حیرانگی سے خود کو تکتے پا کر عمائزہ نے جلدی سے گڑبڑا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ماموں۔ جلدی خود کو کمپوز کرتی اس نے نارمل سے انداز میں جواب دیا۔ اب خوش ہو؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے عمائزہ سے پوچھا، جو کچھ کہنے کی بجائے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی جواباً مسکرا دی تھی۔ ویسے تو ان کا 2 روزہ کیمپ تھا، لیکن آبادی کم ہونے اور ڈاکٹرز کی زیادہ ٹیم ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک دن میں ہی سب کور کر لیا تھا۔ دیگر سٹاف بھی سامان وغیرہ پیک کر کے وین میں رکھنے میں مصروف تھا، جب کچھ ڈاکٹرز وہاں کی تازہ آب و ہوا میں گہری سانس بھرتے چہل قدمی کرنے کے ساتھ گاؤں والوں سے بھی باتیں کر رہے تھے۔ صفوان کی نظریں اس کے تعاقب میں تھیں، جو وہاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہانیہ نے جس محبت اور پیشہ ورانہ انداز سے بیمار بچوں اور لوگوں کو ہینڈل کیا تھا، وہ متاثر ضرور ہوا تھا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے، واپسی کی تیاریاں بھی ساری ختم ہو چکی تھیں، لیکن ہانیہ کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے تو ابھی سے تشویش ہونے لگی تھی۔ سبھی اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ تو جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ صفوان نے سختی سے فیصلہ لیا تھا کہ وہ واپسی میں ہرگز ہانیہ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا، لیکن یہاں تو حالات اس کی سوچ کے برعکس ہی تھے۔ ہاسپٹل سے 2 بار فون آ چکا ہے، صفوان ہم زیادہ دیر یہاں ٹھہر نہیں سکتے، اگر تو کہے تو میں علی کے ساتھ یہاں رک جاتا ہوں، ڈاکٹر ہانیہ کو ڈھونڈ کر پھر ساتھ آ جائیں گے۔ وارث نے تشویش سے اسے بتاتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ نہیں تو ایسا کر، باقی سب کو لے کر نکلنے کی تیاری کر، اسے میں دیکھ لوں گا۔ صفوان نے ترنت ہی منع کیا تھا۔ آر یو شور کہ تو اس کے ساتھ واپسی کا سفر بخیریت و عافیت گزار لے گا؟ اس نے کچھ شرارت سے پوچھا۔ پہلے مل تو جائے، وہ سر جھٹک کر بولا۔ گر میں جو روٹھ جاؤں تو تم مجھے منانا، تھاما ہے ہاتھ میرا پھر عمر بھر نبھانا، مجھے چھوڑ کے نہ جانا وعدے 1000 کر کے، میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے۔ میں نہیں سویا تو تم لوگوں کو بھی نہیں سونے دوں گا کہ فارمولہ پہ عمل کرتے ہوئے اس کے لگائے گئے 90 کی دہائی کے گانے پورے زور و شور سے گاڑی میں بج رہے تھے۔ پورا بس والا ماحول بنایا ہوا تھا اس نے، اپنا منہ بند کر لے یا پھر اس کو خاموش کروا دے۔ مشر نے پوری طرح جھنجھلاتے ہوئے اسے اپنی پی کیپ کھینچ ماری تھی جو گانا بدل رہا تھا۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے دوسرا گانا لگا کر وہ پھر سر سے سر ملانے لگا۔ ہم نے تم کو دل یہ دے دیا، یہ بھی نہ پوچھا کون ہو تم۔
وہ تو اس کا ابا بتائے گا تجھے، خبیث بند کر اس کو، فہام بھی گرج کر بولا۔ اتنے شور کے باعث وہ دونوں سو بھی نہیں پا رہے تھے۔ اگر آگے کا پڑھنے کا ارادہ تھا تو تم مجھ سے بھی پوچھ سکتی تھی ایزا، ماموں سے سفارش کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شاید اسی کے انتظار میں تھا جب ہی اس کے روم میں آتے ہی بولا۔ اس کا انداز برم نہیں تھا لیکن ناراضگی کا عنصر ضرور واضح تھا۔ امائزہ کو اچانک کی شرمندگی نے آن گھیرا۔ مجھے لگا شاید آپ انکار کر دیں گے۔ جھکی پلکوں کے ساتھ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ آج سے پہلے کبھی کسی چیز کے لیے منع کیا میں نے؟ سواش نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کوئی فرمائش بھی تو نہیں کی، اس نے بھی خفگی سے دو بدو جواب دیا۔ کرتی کیوں نہیں ہو پھر فرمائشیں؟ میری تو شدید خواہش ہے کہ تم مجھ سے کچھ مانگو اور میں تمہیں لا کر دوں۔ وہ حیران پریشان سا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو سر جھٹکتے ہوئے وارڈروب کے لاکر میں سے ایک چھوٹا سا مخملی باکس نکال لایا تھا۔ پھر کچھ کہے بنا پہلو میں گرا کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر باکس میں سے وہ ڈائمنڈ کی رنگ نکال کے اسے پہنا دی، جس میں سرخ یاقوت کے خوبصورت سے نگ جوڑے اس کی قدر و قیمت میں بے پناہ اضافہ کر رہے تھے۔ یہ کب لی تھی آپ نے؟ اپنے ہاتھ میں سجی انگوٹھی کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا۔ بہت پہلے۔ امائزہ کا ہاتھ ابھی تک اس کی گرفت میں تھا۔ تو دی کیوں نہیں؟ اس نے ابرو اچکا کر تیکھے پن سے پوچھا۔ ڈر تھا کہ کہیں تم میرے منہ پہ نہ دے مارو۔ اس کا انداز لاپرواہ سا تھا۔ ابھی بھی تو اتنے استحقاق سے پہنائی ہے؟ اس نے براہ راست اس کی وجیہہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی میرے پاس رائٹ موجود ہے، پہلے نہیں تھا۔ اگر اتنے حق سے پہلے پہناتا تو یقیناً تم نے تھپڑ دے مارنا تھا۔ سواش نے بھی اس کی سے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا، جو ہمیشہ ہی اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا دیتی تھی۔ آپ اتنا ظالم سمجھتے ہیں مجھے؟ اس نے ناراضگی اور صدمے کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ پوچھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ امائزہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں اب تمہارا شوہر ہوں ایسا، چاہے اسے تم قبول کرو یا نہیں، لیکن تمہاری فرمائشیں، خواہشیں یا ضروریات جو بھی ہیں تمہیں ڈائریکٹ مجھ سے کہنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے ذریعے کہلوا کر تم کسی کو ہمارے بیچ قائم رشتے کے حوالے سے شک و شبہات میں مبتلا کرو۔ اس کے ہاتھوں پہ دباؤ ڈالے وہ سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا۔ سوری۔ اس کے باور کروانے پر اس نے یک لفظی جملہ کہہ کر بات ہی گویا ختم کر دی تھی۔ خیال رکھنا آئندہ، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہوئے چاروں اور پھیلنے لگے تھے۔ فون کی ٹارچ آن کیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ساتھ میں گاؤں کے ایک دو لوگ بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ادھر تو اب جنگل شروع ہو جاتا ہے، ڈاکٹرنی صاحبہ کہیں غلطی سے وہاں نہ چلی گئی ہوں؟ ایک درمیانی عمر کے آدمی نے صفان سے کہا، جس کے چہرے پر بھی اب پریشانی کے رنگ دکھائی دینے لگے تھے۔ دیکھ لیتے ہیں یہاں بھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتے ہوئے وہاں بڑھنے لگا۔ کیا ہوا؟ ان لوگوں کو وہیں رکے دیکھ اس نے پوچھا، جن کے چہروں پہ تذ بذب جھلک رہا تھا۔ جنگل بہت خطرناک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم میں سے تو کوئی دن کی روشنی میں بھی یہاں نہیں جاتا اور اب تو اندھیرا پھیلنے لگا ہے۔ وہ ان لوگوں کا خوف اور مجبوری سمجھ سکتا تھا جب یہ اس بات میں سر ہلا کر بولا، کوئی بات نہیں بابا، آپ لوگ یہیں رکیں، میں دیکھ آتا ہوں۔ لیکن آپ اکیلے جائیں گے؟ ایک نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا۔ ان سے ٹارچ لے کر وہ جنگل کے اندر داخل ہو گیا تھا، جہاں ہر طرف بڑی بڑی جنگلی گھاس اور اونچے لمبے درخت ماحول کو پرہیبت بنا رہے تھے۔ ہانیہ، ہانیہ کہاں ہو تم؟ سوکھے پتوں کو پیرے تلے رونتے ہوئے وہ پوری قوت سے اسے آوازیں دے رہا تھا، لیکن جواب میں صرف جنگلی جانوروں کی آوازیں ہی سنائی دے رہی تھیں، جس نے صفان کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ قریباً 15 سے 17 گھنٹے کا وہ طویل سفر بالآخر اپنے اختتام کو پہنچا تھا، لیکن پشاور پہنچنے کی جسے سب سے زیادہ بے صبری تھی، وہی بیک سیٹ پر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ وہ جب مسلسل گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے 1 منٹ کو رکنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، ایسے میں مشر نے زبردستی گاڑی رکوا کر اسے پیچھے فہام کے ساتھ بٹھایا۔ پھر باقی کے سارے راستے اس نے اور سمیر نے باری باری ڈرائیو کی تھی۔ چل شہزادے اٹھ جا، شاباش، تیری شہزادی کا شہر آ گیا۔ فہام اس پہ جھکا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو آڑا ترچھا پڑا بے خبر سو رہا تھا۔ یہ ایسے نہیں اٹھے گا، پانی پھینک اس پر۔ زرکا سے فون پر بات کرتے ہوئے مشر نے اسے مشورے سے نوازا، جس نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری منرل واٹر کی بوتل ہی اس کے چہرے پہ خالی کر دی تھی۔ نتیجتاً وہ دوسرے ہی لمحے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کون سا سیلاب آ گیا یہاں؟ وہ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے چلایا۔ سیلاب نہیں آیا، لیکن پشاور ضرور آ گیا۔ بوتل کی کیپ لگاتے ہوئے فہام نے اطمینان سے جواب دیا تو وہ حیرت سے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ کیا واقعی میں پشاور آ گئے؟ وہ بھیگے چہرے کے ساتھ ہی پرجوش سا جلدی سے گاڑی سے باہر آیا۔ لیکن اب یہاں سے کہاں جانا ہے؟ کچھ اتا پتہ بھی ہے؟ سمیر نے تکان سے کہا۔ اتنے لمبے سفر نے واقعی سب کو تھکا ڈالا تھا۔
غم و غصے میں فوراً سے پیشتر نکلنے کا فیصلہ تو اس نے کر لیا تھا، لیکن آگے کی کوئی پلاننگ نہیں کی تھی۔ اب وہاں کھڑے پریشان ہو رہے تھے، لیکن ایک حماس تھا جو خوشی سے چاروں اور دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پشاور پہنچ چکا ہے، جہاں اس کی افرال موجود تھی۔ گھبراہٹ و پریشانی کے عالم میں وہ اس اندھیرے میں ڈوبے خوفناک جنگل میں اسے آوازیں دیتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ خدا نخواستہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہاسپٹل کی انتظامیہ کو وہ کیا جواب دے گا، جنہوں نے اس کی سربراہی میں پوری ٹیم کو وہاں بھیجا تھا، جن کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ ہانیہ! ٹارچ سے یہاں وہاں روشنی پھینکتے ہوئے وہ حلق کے بل چلایا، لیکن اس پار بھی گہرے سناٹے کو چیرتی جھینگروں کی بولنے کی آواز جواباً سنائی دی تھی۔ یا اللہ، کہاں ڈھونڈوں میں اسے؟ جو تھوڑی بہت امید بھی اس کے مل جانے کی صفان کو تھی، اب وہ بھی دم توڑنے لگی تھی۔ وہ بے دم سا ایک بڑے سے پتھر پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ جو اپنے وائٹ اوور آل پہ ہلکا سا دبا بھی برداشت نہیں کرتا تھا، وہ اب جھاڑیوں سے رگڑ کھانے کے بعد گرد و مٹی سے اٹ چکا تھا، لیکن اسے اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، کسی کی فکر نہیں تھی۔ پریشانی تھی تو صرف ہانیہ کی ذات کو لے کے، جس سے ہونے والی اب تک کی کوئی بھی ملاقات ہرگز خوشگوار ثابت نہیں ہوئی تھی اس کے لیے۔ وہ جو اسے ہمیشہ زیادہ بولنے پہ ڈانٹ دیا کرتا تھا، اب اس کی آواز سننے کو بے چین ہو رہا تھا۔ دل میں تو بس یہ خواہش شدت سے سر ابھار رہی تھی کہ بس ایک بار کہیں سے وہ اس کے سامنے آ جائے۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے۔ قسط نمبر 24 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔